حضرت سیدتنا خنسا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چاروں شہزادوں کو اس طرح نصیحت فرمائی، میرے پیارے بیٹو، تم اپنی خوشی سے مسلمان ہوئے اور اپنی ہی خوشی سے تم نے ہجرت کی، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو، میں نے تمہارے نسب کو خراب نہیں کیا۔ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ غفار جل مجدہ نے کفار سے مقابلہ کرنے میں مجاہدین کے لیے عظیم الشان ثواب رکھا ہے۔ یاد رکھو، آخرت کی باقی رہنے والی زندگی دنیا کی فنا ہونے والی زندگی سے بدر جہاں بہتر ہے۔ سنو سنو، قرآن پاک کے پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت 200 میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو، صبر کرو اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو اور سرحد پر اسلامی ملک کی نگہبانی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ کامیاب ہو۔ صبح کو بڑی ہوشیاری کے ساتھ جنگ میں شرکت کرو اور دشمنوں کے مقابلے میں اللہ عز و جل سے مدد طلب کرتے ہوئے آگے بڑھو، اور جب تم دیکھو کہ لڑائی زور پر آ گئی اور اس کے شعلے بھڑکنے لگے گئے تو اس شعلہ زن آگ میں کود جانا، کافروں کے سردار کا مقابلہ کرنا، انشاءاللہ العزیز عزت و اکرام کے ساتھ جنت میں رہو گے۔ جنگ میں حضرت سیدتنا خنسا رضی اللہ تعالی عنہ کے چاروں شہزادوں نے بڑھ چڑھ کر کفار کا مقابلہ کیا اور یکے بعد دیگرے جام شہادت نوش کر گئے۔ جب ان کی والدہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی شہادت کی خبر پہنچی تو انہوں نے بجائے واویلا مچانے کے اس پیارے رب عز و جل کا شکر ہے کہ جس نے مجھے 4 شہید بیٹوں کی ماں بننے کا شرف عطا فرمایا، مجھے اللہ رب العزت کی رحمت سے امید ہے کہ میں بھی ان 4 شہیدوں کے ساتھ جنت میں رہوں گی۔ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ وہ کامل الایمان مومن تھے، وہ جوش ایمانی کے جذبے سے سرشار تھے، اور آج کا مسلمان اکثر کمزوری ایمان کا شکار ہے۔ ان کے پیش نظر ہر دم اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا ہوا کرتی تھی، مگر ہائے افسوس آج کے مسلمانوں کی اکثریت کی اب اس طرف کوئی توجہ نہیں۔ وہ اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار تھے، اور وائے بد نصیبی آج کے مسلمانوں کی بھاری اکثریت دنیا کی محبت میں مستغرق ہے۔ وہ اعلیٰ کردار کے مالک ہوا کرتے تھے، مگر آج کے اکثر مسلمان فقط گفتار یعنی باتوں کے غازی بن کر رہ گئے ہیں۔ 100,000 ہم نے دنیا کی محبت میں ڈوب کر رضائے الہی کے کاموں سے دور ہو کر اپنی زندگیوں کو گناہوں سے آلود کر کے اپنے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کے سانچے میں خود کو ڈھالنے کے بجائے اغیار کے فیشن کو اپنا کر اپنی حالت خود آپ بگاڑ ڈالی ہے۔ ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔